السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 43 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 44 سے سٹارٹ کریں گے اور 47 تک ٹرانسلیشن کریں گے۔ تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 44 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ٹرانسلیشن، ونادا اور پکاریں گے اصحاب الجنت اصحاب النار اہل جنت اہل دوزخ کو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ کہ تحقیق پا لیا ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے ربنا ہمارے رب نے، حقا سچا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم نے بھی سچا پایا جو وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے؟ قالوا، وہ کہیں گے نعم ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم، تو اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا درمیان ان کے، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پہ۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگا، ایک پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف، اور اعراف پہ رجال، کچھ مرد ہوں گے، یعرفون، جو پہچانیں گے، کلن، سب کو، بسیماہم، ان کے چہروں سے۔ ونادوا، اور کہیں گے اور پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والے، ان سلام، اور پکارے جائیں گے جنت والے، ان سلام علیکم، یہ کہ سلامتی ہو تم پر، لم يدخلوها، اور نہیں داخل ہوں گے اس میں، وہم یطمعون، اور وہ امید رکھیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھر جائیں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں، تلقاء اصحاب النار، دوزخ والوں کی طرف، قالوا، وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں نہ کرنا ظالم لوگوں کے ساتھ۔ تفسیر آیہ مبارکہ 44 سے، ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ ہم لوگ اہل جنت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کل کے لیسن میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو ایسے ہی لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر مزید ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے
ان کے سینے صاف ستھرے کر کے ان کو بائی بائی بنا کر جنت کا داخلہ نصیب کریں گے۔ اس وقت وہ بہت خوش ہوں گے، اللہ کی تعریفات کریں گے اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ جس نے ہمیں اس طرف رہنمائی کی، کیونکہ انسان کی اپنے بس کی بات نہیں کہ ہدایت حاصل کرے۔ اور پھر اس وقت رسولوں کا بھی اقرار کریں گے کہ رسول جو کچھ ہمارے پاس لے کر آئے تھے وہ سب کچھ برحق تھا۔ اس وقت ان کو وہ دنیا کی جو آزمائشیں ہیں جو کچھ ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ اور مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت آپس میں اس پہ گفتگو کریں گے کہ دنیا پہ ہمارا فلاں فلاں بھی ساتھی تھا جو ہمیں اس طرح طعن و تشنیع کرتا تھا، ہمارے اوپر آوازیں کستا تھا، اور پھر یہ بھی کہتا تھا کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں ہو کہ جو قیامت کے دن کو سچ مانتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ان کو کہا جائے گا کہ کیا تم ایسے شخص کو جاننا چاہتے ہو، تو اس کو پھر دکھایا جائے گا۔ جب ایسے ہم نشین کو جو دنیا پہ ان کا ساتھی تھا دیکھیں گے تو وہ جہنم کے بیچوں بیچ اس کو دیکھیں گے، جہنم کی گہرائی میں دیکھیں گے، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھا۔ پھر اس وقت کہیں گے کہ اگر ہمارے رب کی نعمت نہ ہوتی تو ہم بھی تمہارے ساتھ آج آگ میں جل رہے ہوتے۔ تو پھر اس وقت منادی کی جائے گی کہ اہل جنت تم اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کے بدلے میں، جو تمہاری کوشش تھی جنت میں جانے کی، جنت والے اعمال کرنے کی، تو تمہاری کوشش کے بدلے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا ہی خوبصورت انداز ہے۔ دنیا پہ انسان کو نعمتیں ملنی مشکل، اگر ملتی بھی ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ کے ساتھ، لیکن یہ جنت کی خاصیت ہے کہ انسان کو بنا کچھ پے کیے مفت میں جنت مل جائے۔ بس کیا ہے کہ انسان تھوڑا سا دنیا پہ صبر کے ساتھ گزار لے تو پھر جنت اس کے نام ہے، مفت کی جنت کا اس کو وارث بنا دیا جائے گا۔ اگر انسان ان پہ غور کرے، ان لمحات کو سوچے تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے انسان کسی ایسی جگہ پہ ٹریول کرتا ہے، اس کے بعد تھکن اور تھکا ہارا جب اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے اور اس وقت جا کے تھوڑا سا فریش ہوتا ہے اور پھر جو گزرے ہوئے لمحات ہیں ان کو یاد کرتا ہے اور آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا سفر ایسا تھا، بہت تھک گئے ہیں، شکر ہے اپنی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، یا شکر ہے اب کھانا وغیرہ کھایا ہے، کچھ نہا دھو کے فریش ہو گئے ہیں، یا تھوڑی سی نیند لے لی ہے تو فریش ہو گئے ہیں۔ تو یہی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اور اسپیشلی یہ چیز جب انسان ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، اگرچہ جہاز کا سفر جو کہ بہت ہی آرام دہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انسانی نیچر ہے کہ بہت تھک جاتا ہے، تو اس کے بعد جب فریش ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے ہوش و خواص میں ہو کر اس طرح کے آپس میں گفتگو کرتا ہے۔ تو یہی انداز لگ رہا تھا کہ اہل جنت جب میدان محشر سے گزر کر بہت جو مشکلات کے مرحلے ہوں گے ان سے گزر کر ان کو جنت کے مقامات کے پہ پہنچا دیا جائے گا اور جنت کی نعمتیں دیکھیں گے تو پھر آپس میں ریلیکس ہو کر فریش ہو کر بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فضل و کرم ہے، رحمت ہے، اپنے بندوں پہ کتنی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں کہ انسان جب دنیا پہ سفر میں ہوتا ہے اس کو اپنے کھانے پینے کی خود ہی فکر ہوتی ہے، چاہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی ہے پھر بھی اس کو بہت بڑی اماؤنٹ کے ساتھ یہ سب کچھ سہولتیں ہیں وہ فراہم ہوتی ہیں۔ رستے میں کھانے پینے کا انتظام اس نے خود کرنا ہوتا ہے، اور تھکن کے ساتھ بھی اور فکر ہوتی ہے کہ میں نے کھانا ہے، کہیں فریش ہونا ہے، تھوڑا سا سستانا ہے۔ لیکن میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی مہمان نوازی خود کریں گے۔ ابھی جنت میں نہیں پہنچے، اس سے پہلے ہی اپنے نیک بندوں کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ جس طرح کہ آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا کہ اہل جنت کی جو سب سے پہلے مہمانی ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی، اور بخاری کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ بیل کی کلیجی ہوگی۔ تو مزید ایک اور روایت ملتی ہے
کہ جنت میں بھی جانے سے پہلے جو زمین ہے، جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، اس کو بہت روٹی کی طرح گول بنا دیا جائے گا، اور وہ روٹی کس کے کام آئے گی؟ اہل جنت کے۔ ابھی جنت میں نہیں پہنچے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اور مزید اس کے بارے میں جو وضاحت کی، ایک یہودی نے آ کر بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قیامت کے دن میدان محشر میں مہمان نوازی کی جائے گی، میدے کی طرح روٹی بنا دی جائے گی زمین کو، اور جو کلیجی ہوگی، بیل کی کلیجی، اس کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے گی۔ تو یاد رہے کہ جو یہود تھے ان کے اندر بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے، بعض اوقات ایسے مسائل وہ بیان کرتے جن کا صحابہ کرام کو بھی پتہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ایسی روایات جو کہ قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہ ہوں، ان کو بیان کرنے میں، ان کو یہود سے لے لینے میں حرج نہیں ہے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرائیلی روایات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، البتہ جو قرآن و حدیث سے ٹکرائیں نہ، ان کو بنی اسرائیل سے، اسرائیلی ان کے روایات بنی اسرائیل سے روایت لے لیا کرو۔ تو اس لیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ اور اگر مزید بخاری کی روایات کو بھی لیا جائے تو وہ بھی آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں، تو اس لیے اس کو سچ ہی مانا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیسا اپنے بندوں پہ فضل و کرم ہے کہ کتنی خوبصورت مہمان نوازی کی جائے گی۔ وہ زمین جو دکھنے میں مٹی دکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے اس کو روٹی کی شکل میں بنا دیں گے۔ اور یاد رہے کہ اس کا حسن، اس کا ذائقہ لاجواب ہوگا، کیونکہ جو چیز اسپیشلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے تیار کریں گے، وہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہوگی کہ دنیا کے جو گھٹیا کھانے ہوتے ہیں، انسان ایک طرف مشقت میں ہوتا ہے، سفر کی حالت میں ہوتا ہے، دوسری طرف بعض اوقات بہت گھٹیا کھانے کو ملتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مہمان نوازی نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ نعمتیں رکھی ہیں، جیسا کہ جو حوض کوثر سے ایک دفعہ سیراب ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا، وہ جنت میں جانے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایسے بھی خوش قسمت ہوں گے، خوش نصیب، کہ جو اتنی سخت گرمی، میدان محشر کی گرمی، اور جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے، اور اپنے اپنے اعمال کے بدلے میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کے ہنسلی تک، اور کسی کے سر تک، یعنی کہ کچھ تو ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور کچھ کو پسینے کی لگام ڈالی جائے گی۔ یہ سب کو ان کے اپنے اپنے اعمال کے سبب ہوگا، اعمال کے بدلے میں درجہ بندی کی جائے گی۔ اور جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت وہ کیا پکاریں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ تحقیق ہم نے پا لیا جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے سچا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کہ کیا تم نے بھی اپنے رب کا جو وعدہ تھا وہ سچا پایا ہے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ ایک تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بہت عاجزی کے ساتھ، اور جیسے انسان کو یقین نہ آ رہا ہو کہ کیا ہم اس قابل تھے، جتنا فضل و کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ کیا ہے ہم تو اس قابل نہیں تھے، تو انسان خوشی میں آ کر، جذبات سے عاری ہو کر دوسروں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی ایسا فیل کر رہے ہو اور تمہاری ایسی فیلنگ ہے؟ تو یہی انداز اہل جنت کا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب جنت میں دیکھیں گے، پھر اس وقت فوراً جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو سچ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ صبر کرو گے، مشکلات کو سہو گے، تو تمہارا وعدہ جنت ہے، تم دوسروں کی
دل آزاریوں پہ صبر کرو گے، ان کو ایک کی دو نہیں سناؤ گے، اپنے مشن پہ گامزن رہو گے، تو تمہارا وعدہ جنت ہے۔ ہم نے تو اس وعدے کو سچا پا لیا، کیا تم نے بھی سچا پایا ہے؟ اس وقت وہ تسلیم کریں گے، کیونکہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی تو ایک بہت ہی اہم بات، جیسا کہ آپ میں سے کسی نے سوال کیا کہ کیا جنت اور دوزخ ساتھ ساتھ ہوں گی، قریب قریب ہوں گی؟ یہ عموماً سوال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کے دل میں یہ چیز آتی ہے، اور جب اس طرح قرآن میں ذکر آتا ہے تو یوں ہی خیال گزرتا ہے کہ شاید جنت اور دوزخ ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جو روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت بہت بلند و بالا، جیسا کہ جنت الفردوس سب سے بلند جنت ہے، پھر جنت کے 100 درجے ہیں، مختلف درجات کے سبب جنتیں عطا کی جائیں گی۔ تو لیکن جو جہنم ہے، دوزخ ہے، وہ زمین کی پستیوں میں ہے، اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے آج بہت آسان ہے۔ اس چیز کو ان صحابہ کرام نے بھی تسلیم کیا جو کہ بہت پرانے دور میں تھے، اس وقت ہماری جیسی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی، انہوں نے اس چیز کو سمینا و اطاعنا کیا، اگرچہ یہ چیزیں، یہ علم متشابہات میں سے ہے، ہمیں جتنا علم دیا گیا ہے ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے اس کو دل و جان سے، پھر ہی ہمارا ایمان مکمل ہے۔ تو آج جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، پوری دنیا کا ہم گھر بیٹھے وزٹ کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں کہ جس اللہ نے انسان کو ایک چھوٹا سا علم دے کر اتنی بڑی ٹیکنالوجی سمجھا دی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی کہیں دنیا کے دوسرے کنارے یا بہت دور دراز فاصلے پہ بھی بات سنوا دے یا ان کو دکھا دے، کیونکہ اہل جنت کی اس وقت سماعت اور بصارت بہت ہی تیز ہوگی، جیسا کہ قرآن میں ہی آتا ہے، کہا جائے گا کہ آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ جیسا کہ شروع میں بھی بتایا کہ اگر دنیا کا ایک آدمی اپنے کسی دوسرے ساتھی کے بارے میں سوچے کہ وہ دنیا پہ میرا فلاں بھی ساتھی تھا اور اس طرح مجھ سے بحث کرتا تھا، میرے ساتھ بات کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کیا تم بھی ایسے لوگوں میں سے ہو جو روز جزا کو سچ مانتے ہیں، تو اس وقت اس سے کہا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا کہا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم، اس سے پوچھا جائے گا کیا اس کو تو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو پھر اس کو دکھایا جائے گا، وہ جب جہنم کے اندر دیکھے گا تو اس کو جہنم کی گہرائیوں میں دیکھے گا، تو اس وقت بے ساختہ پکار اٹھے گا، قال لقد کدت قال تاللہ ان کدت لتردین، کہ اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کرنے والا تھا، اگر میری رب کی نعمت نہ ہوتی، میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو آج میں بھی تیرے ساتھ حاضر کیا جاتا۔ تو اس قسم کے مکالمے، اس قسم کی گفتگو قرآن کے اور بھی مختلف مقامات پہ موجود ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جہنم اور جنت ساتھ ساتھ تو نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شان کے لائق ہیں کہ جیسے چاہیں، جس کو جس طرح چاہیں دکھا دیں یا آپس میں ان کی گفتگو کروا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہماری عقل محدود ہے، ہم اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم بہت ہی کم علم دیے گئے ہو، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے بہت بلند ہے، ہم بہت بڑے عالم ہیں، اگر ہمیں 2 لفظ آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے پاس بہت ہی علم آ چکا ہے، ہم بہت وسیع علم کے مالک ہو چکے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کرام جو کہ
بہت بڑے بڑے علماء تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جتنا چڑیا نے سمندر میں سے ایک چونچ لیا پانی، تو اتنا بھی ہم نے اللہ کے علم میں سے حاصل نہیں کیا۔ تو پھر سوچیں کہ ہمارا علم کیا ہے، کہ ہم لوگ اس گئے گزرے دور میں رہ رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو بہت ہی کم علم ہے، نہ ہونے کے برابر زیرو ہے ہمارا علم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس علم کو اللہ کے سپرد کریں، اور جہاں لگے کہ ہمارے عمل میں کمی ہے یا ہمارے عمل سے کوئی بات ریلیٹ ہے تو اس کے بارے میں تغو کریں، اس کے بارے میں جانیں، ورنہ یہ ہمارے عمل سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جنت کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے۔ مزید اس آیت مبارکہ کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اہل جنت اہل دوزخ کو پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنا وعدہ سچا پایا ہے، تو وہ کہیں گے ہاں۔ تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت دوزخ والوں کو تنزیہ اس طرح پوچھیں، کیونکہ اور مقامات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت دوزخ والوں کے ساتھ ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کے ساتھ تنزیہ گفتگو کریں گے، جس طرح کہ وہ دنیا پہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے ایک مقام سے پتہ چلتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ اس دن وہ لوگ جو ایمان لائے کفار سے ہنسی مذاق کریں گے، یعنی کہ ان کا مذاق اڑائیں گے، تختوں پہ بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ کیا کافروں کو اس کا بدلہ نہیں ملا جو کچھ وہ دنیا پہ کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ یہی انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ملتا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی اس وقت جیسا کہ ابو جہل، اس کے پیروکار، اس کے جو چیلے چانٹے تھے، وہ آپس میں بہت ہنسی مذاق اڑاتے اور آپس میں باتیں کرتے کہ ہم لوگ بہت میدان جنگ میں مسلمانوں کا نقصان کریں گے اور اس دن کو یادگار بنائیں گے۔ یہ مٹھی بار مسلمان ہمارے آگے کیا ہیں، یہ جو پھوں پھاں کرنے والے ہیں، جیسے انسان کہتا ہے کہ ہمارے بائیں ہاتھ کی کھیل ہیں، یہ ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ جو اتنی باتیں کرنے والے تھے، کہتے تھے کہ ہم اس گھر کو یادگار بنائیں گے، اس دن کو جشن منایا کریں گے، لونڈیاں لا کر ان کو نچایا کریں گے، ادھر آ کر اونٹ ذبح کیا کریں گے، کھائیں پیئیں گے اور محفلیں لگائیں گے، تو ان کا اپنا ہی کیا حال ہوا کہ جو بڑے بڑے سرگنے تھے 70 سرگنے مارے گئے، اور یہاں تک ہی بس نہیں، ان کو دھکیل کر گندے کنویں میں پھینک دیا گیا، بدبودار بہت گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن پڑاؤ ڈالا مزید میدان بدر میں، اور پھر اس کنویں کے پاس آئے اور عبرت کے لیے جو مقتولین تھے اس کنویں کے اندر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پا لیا، کیا تم نے بھی اپنا وعدہ سچا پایا ہے؟ اس وقت ان سرگنوں کے نام لے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مخاطب کر کر کے بات کی، تو اس وقت صحابہ کرام جو پاس تھے بہت حیران ہوئے کہ یہ تو مرے ہوئے ہیں، کیا یہ بھی سنتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم سنتے ہو اس سے زیادہ یہ نہیں، یعنی کہ اتنا ہی یہ سنتے ہیں جس طرح تم سن رہے ہو، اللہ ان کو سنا رہے ہیں تاکہ یہ ان کے لیے مزید حسرت کا باعث بنے، کیونکہ اب تو یہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن حسرت کا سبب ان کے لیے ہے کہ آج یہ نہ ہل سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بہت بڑی ندامت کا سبب ہے۔ اس پہ سیدنا قتادہ جو تابعی تھے رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ اللہ نے انہیں زندگی دی، یہاں تک کہ انہیں ڈانٹنے، ذلیل کرنے، انتقام، حسرت و ندامت کے لیے آپ کی بات سنوا دی گئی. یعنی کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جو چاہیں کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے لیے ان کی روح لٹائی اور ان کو یہ چیز آپ سے ان کی جو بات تھی وہ سنوا دی. پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا درمیان ان کے کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جو فرشتے 4 جو بہت جلیل القدر فرشتے ہیں، اللہ کے بہت برگزیدہ ہیں، ان میں سے ایک اسرافیل بھی ہیں. تو شاید وہ اس وقت منادی کریں گے کہ ظالموں کے اللہ کی لعنت ہے، ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اور ظالم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے حق میں کمی کرنا. تو اوورآل ان پہ ظالم کا ورڈ بولا گیا ہے، مشرک نہیں کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا، بلکہ اوورآل، کیونکہ ظالم جو ہے وہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، اور لوگوں پہ ظلم کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں. مزید آگے وضاحت کر دی، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. ظالم کون لوگ؟ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ کافرون. اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. اور یاد رہے کہ ایسے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں کہ جو اسلام میں مین مہر نکالیں، مسلمانوں کو طنز کریں، مسلمانوں پہ آوازیں کسیں، مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے ہی ان کو ستائیں، ان کو دقیانوس کہیں، دین پہ کہیں آوازیں کسیں کہ یہ دین کیسا مشکل دین ہے، اس کے اندر کتنی پابندیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. یا پھر آپس میں دوسروں کو طنز کریں مسلمانوں کو، جیسا ہمارے معاشرے میں بھی کبھی داڑھی پہ باتیں کی جاتی ہیں، کبھی کسی کو باتیں کی جاتی ہیں کہ تم بڑے عالم بنے پھرتے ہو، یا نماز پڑھتے کسی کو دیکھ لیں تو بھئی تم مصلی ہو، یا ابھی سے اتنی عبادت کرنے کا کیا ضرورت پیش آ گئی، ابھی ساری زندگی پڑی ہے، بوڑھے ہو کے عبادت ہی تو کرنی ہے. لیکن افسوس کہ ایسے لوگ عقل کے اندھے، ان کو کیا پتا کہ وہ وقت جو بڑھاپے کا ہے، انسان پھر سجدے کو بھی ترسے، پھر اتنی ہمت نہیں کہ انسان عبادت کے قابل رہے. تو کیوں نہ جوانی کی عبادت انسان کر لے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑھ کے جو عبادت پسند ہے وہ جوانی کی عبادت پسند ہے. جب انسان بھرپور نوجوان ہوتا ہے، سب کچھ کرنے پہ قادر ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، خود بھی رکے رہتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں. دین اسلام کے اندر جو کیڑے ہیں وہ نکالتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہیں مسلمانوں کے اندر ان کو پکڑتے ہیں، کبھی ذاتیات پہ بات کرتے ہیں، کبھی کسی طرح رہنا اندازی کرتے رہتے ہیں. حقیقت میں ان کا کیا حال ہے کہ وہم بالآخرۃ کافرون، وہ آخرت کے بھی انکاری ہوتے ہیں. جب انسان کو موت یاد ہو، آخرت کی جزا سزا سامنے ہو، آخرت کی حقیقت سے واقف ہو، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان اسلام میں رہتے ہوئے کوئی اس طرح کی باتیں کرے یا اسلام والوں کو باتیں کرے. یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو آخرت کا یقین نہ ہو. آج کے لیے اتنے کافی ہے. یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 45 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 47 تک ٹرانسلیشن کر چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.